السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 233 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ طویل آیت ہے۔ فرمایا والوالدات، اور والدات بچہ جننے والیاں، مائیں، یرضعن ارضاع دودھ پلانا، ارضع اس نے دودھ پلایا، یرضع وہ دودھ پلاتا ہے، ترضع وہ دودھ پلاتی ہے، یرضعن وہ سب عورتیں دودھ پلاتی ہیں، والوالدات یرضعن اور والدات دودھ پلائیں گی، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین حول سال، حولین 2 سال، کاملین پورے 2، حولین کاملین پورے 2 سال دودھ پلائیں گی، لے من یہ حکم ہے لے کے لیے، من جو شخص ارادہ اس نے ارادہ کیا، این یتم ان کے معنی کہ، اور یتم اتمام سے تمام کا لفظ مکمل کا معنی اس میں ہوتا ہے، تمام ہونا، مکمل کرنا، تمام مکمل ہونا، اتم اس نے مکمل کر دیا، یتم وہ مکمل کرتا ہے، لمن اراد ان یتم جس کا ارادہ ہو مکمل کرنے کا، الرضاعہ مدت رضاعت کو، دودھ پلانے کا معاملہ مکمل جو کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 سال ہے۔ وعلی المولود لہ، وعلی اور علی پر یعنی ذمہ داری ہے، المولود لہو، المولود بچہ جنا گیا، لہو اس کے لیے، یعنی جس شخص کے لیے بچہ جنا گیا، جس مذکر کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی جس مرد کا وہ بچہ ہے، اس کے علا اس پر ذمہ ہے رزق کھلانا پلانا، رزقہن ان عورتوں کا کھلانا، وہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کی روزی، ان کا کھلانا پلانا ذمہ داری اس شخص کی ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ کا۔ وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کسوہ بھی اس کے ذمہ ہے، کسوہ کے معنی جو پہنا جائے، لباس، پوشاک، یعنی ان کا کھانا پینا اور پہننا اس مرد کے ذمہ ہے۔ بالمعروف کتنا ذمہ ہے؟ بالمعروف جو دستور کے مطابق ہے۔ لا تکلف نفس نہ تکلیف دی جائے، عربی میں جو لفظ تکلیف آتا ہے وہ اس تکلیف اذیت کا معنی نہیں ہوتا، اس میں ذمہ داری کا معنی ہوتا ہے۔ کلافہ اس نے ذمہ دار بنایا، یکلف وہ ذمہ دار بناتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ لا تکلف نفس کسی جان کو تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی کہ اس کو ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی جائے گی، الا مگر وسعها، وسعہ سعہ کشادگی،
اس کی کیپیسٹی، اس کی جو استعداد ہے، کسی سے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدہا، اس اصول کو اگر سامنے رکھو تو پھر یہ بات سامنے آتی ہے کہ لا تضار، ضرر، ضرار، یہ دونوں لفظ اسی سے ہیں. ضرر کے معنی کسی کو تکلیف دینا، ضرار تکلیف اٹھانا. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ تکلیف دینا ہے نہ تکلیف خواہ مخواہ کی اٹھانا ہے. تو ضار ایک دوسرے کو ضرر پہنچانا. فرمایا لا تضار، دو طرفہ رنجش میں نہ تکلیف دی جائے نہ نقصان کوئی پہنچایا جائے. والدتن، کوئی والدہ یہ نقصان نہیں اٹھائے گی، بولدہا، اپنے بچے کے لیے. کسی والدہ کو اس کے بچے کی بنیاد پر اس کا استحصال نہ کیا جائے. ولا مولود لہو، پھر وہی مولود لہو، مولود لہو آیا ہے. مولود لہو جس کے لیے بچہ جنا گیا، یعنی مرد، خاوند. تو نہ ہی خاوند کو نقصان پہنچایا جائے بولدہی، اس کے بچے کی بنیاد پر. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث کی بھی ذمہ داری ہے مثل جیسی ذالک، وہ والی جیسی ذمہ داری باپ پر ہے. اگر باپ نہیں ہے، فوت ہو گیا بچے کا، تو پھر وہی ذمہ داری وارث پر ہوگی. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا، فَإِنْ، تو اگر ارادہ، وہ دونوں ارادہ کریں، ماں باپ، بچے کا ماں باپ، میاں بیوی دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً، فصال علیحدہ کرنا، یعنی بچے کو علیحدہ کرنا ہے، دودھ نہیں پلانا، اس کا اگر فیصلہ کر لیں کسی بھی لمحے میں 2 سال کے اندر اندر، ان تراض منہما، جو بھی فیصلہ ہو وہ تراض منہما، تراضی کے معنی باہمی رضامندی، منہما ان دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وتشاور، تراضی کے معنی باہمی رضامندی، وتشاور کے معنی باہمی مشاورت، باہمی مشورہ. تو اگر وہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بچے کا یہ دودھ چھڑوانا ہے، باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، باہمی مشورے سے ہوتا ہے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، ماں پر باپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر باہمی رضامندی اور مشاورت سے بچے کے دودھ چھڑوانے کا فیصلہ ہوتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم لوگوں ارادہ کرو، ان تسترضعوا، ارضاء کے معنی دودھ پلانا، اور استرضاء باب استفعال سے اس کا معنی دودھ پلانا، کسی سے طلب کرنا، یعنی کسی سے دودھ پلوانا. استرضع، اس نے دودھ پلوایا، اپنے بچے کو کسی کو دیا کہ وہ دودھ پلائے. استرضع، اس نے دودھ پلوایا. یسترضع، وہ دودھ پلواتا ہے. تسترضعون، تم سب دودھ پلواتے ہو. ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہو جائے کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، یعنی کسی دائی کے حوالے کرو، کسی انا کے حوالے کرو، ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلوانے کا تمہارا ارادہ ہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس سلسلے میں بھی. اذا، جب، ہاں شرط یہ ہے کہ سلمتم، سلم یسلم تسلیم، سپرد کرنا. اذا سلمتم، جب تم سپرد کر دو، ما آتیتم، جو تم نے دیا، یعنی جو اس سے مقرر کیا، جو طے کیا، جو اس کا حق بنتا ہے، اس انا کا، اس دائی کا، دودھ پلانے والی خاتون کا جو حق بنتا ہے، وہ اس کے سپرد کر دو. بالمعروف، دستور کے مطابق، جو اصول بنتا ہے. واتقوا اللہ، یہ جتنے ایشوز ہیں ان میں واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کے حوالے سے، بصیر، دیکھنے والا ہے. وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں سب کچھ ہے، سب کچھ اس کی نگاہوں میں ہے. یہ طویل آیت تھی، اس میں کئی احکام آئے ہیں. گزشتہ آیات میں طلاق کے بارے میں بات چل رہی تھی.
جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو بہت سی الجھنیں بھی پیدا ہوتی ہیں، خاص طور پہ اولاد ہو اور پھر اولاد بھی دودھ پیتی ہو، ایسا دودھ پیتا بچہ، اس میں کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ اگرچہ یہ اس تناظر میں آ رہا ہے لیکن یہ عام اصول بھی بتا دیا گیا کہ دودھ پیتے بچے کے لیے بنیادی اصول کیا ہے وہ بھی یہاں بتا دیے گئے، جو طلاق سے معاملہ نہ بھی ہو تو تب بھی یہ اصول ہوگا۔ فرمایا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال۔ یہ ان لوگوں کے لیے یہ اصول ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہیں، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں ان کے لیے۔ تو یہاں ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ دودھ پلانے کا پہلا حق جو ہے وہ خود بچے کی اپنی ماں کا ہے، اور یہ جو فعل مضارع آیا ہے وہ امر کے معنی میں ہے اور امر استحبابی ہے، یعنی بہتر ہے، یہ حکم واجبی نہیں ہے، یہ حکم استحبابی ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ مائیں ہی پلائیں۔ دوسرا مدت طے کر دی گئی اسی حصے میں، فرمایا 2 سال مکمل مدت ہے، یعنی مکمل دودھ پلانا ہے تو 2 سال کی مدت ہے، 2 سال کے اندر اندر ختم کر سکتے ہو، 2 سے ایکسیڈ نہیں کرو گے، 2 سے اوپر نہیں جاؤ گے۔ یہ باتیں اس حصے میں آ گئی۔ اس کے بعد یہ آ رہا ہے کہ دودھ پلوانا بنیادی طور پہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا وہ بچہ ہے، ذمہ داری اس کی ہے، رزقہن، ان عورتوں کا کھلانا پلانا، وکسوتہن، اور ان کا پہناوا، بالمعروف، اور اس کے لیے جو اصول ہوگا، ان کی جو ذمہ داری ہوگی کہ اس عورت کو دیں گے جو دودھ پلانے والی ہے۔ اگر ماں ہے اور ابھی باپ کے رشتے میں ہے، طلاق نہیں ہوئی، دونوں ماں باپ اکٹھے رہتے ہیں، تو پھر تو بہت آسان ہے، ویسے بھی بیوی کا نفقہ خاوند کے ذمے ہے۔ اور اگر طلاق ہو گئی ہے، عدت میں ہے، تو تب بھی باپ کی ذمہ داری ہے، عدت کے دوران نان و نفقہ عورت کا مرد کے ذمے ہوتا ہے۔ اور اگر طلاق ہو گئی ہے اور عدت ختم ہو چکی ہے تو عدت کے بعد تو عورت کا خرچہ مرد کے ذمے نہیں ہوتا، لیکن بچے کو جو کھلانا، جو اس کی رضاعت کا معاملہ ہے، اس رضاعت کی وجہ سے اس رضاعت کے عرصے میں باپ کے ذمے ہوگا اس ماں کو کا رزق، یعنی اس کا کھلانا پلانا، اس کا پہناوا، یعنی کہ نان و نفقہ خامد کے ذمے ہوگا، باپ کے ذمے ہوگا اس بچے کے جس کی رضاعت ہو رہی ہے۔ اور کتنا ہوگا اس پر؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، شرعی اصولوں کے مطابق، یعنی اس میں دیکھا جائے گا کہ خامد کی حیثیت کتنی ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے، اور پھر بیوی کی ضروریات، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر تعین کیا جائے گا، اور ماحول میں اس وقت کتنا اس کا حق بنتا ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر فرمائے لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر ذمہ داری اس کی حیثیت سے، اس کی وسعت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ڈالی جائے گی۔ خامد بیچارے کی حیثیت زیادہ نہیں ہے اور عورت نخرے کر رہی ہے، نہیں یہ تم پڑھو گے، یا عورت کی ضروریات ہیں اور خامد کنجوسی کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں میں نے نہیں دینا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بوالدہا، والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، ستایا نہ جائے، انہیں پتہ ہے بیٹا اپنا ہے، محبت ہے، پلائے گی ہی پلائے گی، میں کیوں خواہ پیسے بھروں، تو یہ جو استحصال ہے اس کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا تضار، والدہ کو کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، بوالدہا، اس کے بچے کی وجہ سے، بچے کو وجہ استحصال نہیں بنایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی جس کا بچہ ہے اس پر یہ زور جبر ڈالا جائے گا، اس پر بھی کوئی اس کو بھی نہیں ستایا جائے گا اپنے بچے کی وجہ سے۔ کئی عورتیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں خود پالتو، نہیں، ہر ایک اپنی ذمہ داری کا احساس رکھے، کسی کو کسی کی وجہ، اس بچے کو ذریعہ نہ بناؤ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا، ایک دوسرے کو ستانے کا۔ یہ اصول بتانے کے بعد اب ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کا باپ مر چکا ہے، اب کس کی ذمہ داری ہے؟ فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَلَى الْوَارِث، اب جو ذمہ داری ہے جو باپ نے پوری کرنی تھی اور باپ بچے کا نہیں ہے تو ورثاء پر ہے، مثل ذالک، اسی طرح جس طرح یہ ساری باتیں پیچھے گزری ہیں۔ تو اب یہ اس وارث کی ذمہ داری ہے،
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وارث کس کا، یعنی جو اس کی جائیداد کا وارث بنا، وارث اسی باپ کا جو فوت ہوا؟ اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو بچہ ہے بفرض محال وہ مر جائے تو اس کے ترکے کا کون کو وارث ہوگا؟ وہ وارث۔ تو فرمایا وَعَلَى الْوَارِثِ، وارث کی ذمہ داری ہے مثل ذالک، اسی طرح جیسے باپ کی ذمہ داری تھی دودھ کے نال و نفقے والی۔ یہ اصول بتانے کے بعد فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ ابھی تک بات ہی دودھ پلانے کی، لیکن ان ارادہ، اگر ماں باپ دونوں کا ارادہ ہو جائے فصالاً کہ بچے کو جدا کر دیا جائے، یعنی بچے کو دودھ چھڑوا دیا جائے، عن تراض منہما، لیکن یہ بات باہمی رضامندی سے ہونی چاہیے، کسی طرف کی ایک طرف کی ہر دھرمی نہیں ہونی چاہیے، وتشاورن، اور باہمی مشاورت کا معاملہ ہو ماں باپ کے درمیان، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خواہ مخواہ بچے کو دودھ سے محروم کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ماں باپ دونوں سمجھتے ہیں کہ بچے کا دودھ چھڑوانا زیادہ بہتر ہے اور اسے چھڑوانا پڑے گا، تو باہمی رضامندی سے اور مشورے سے ہو تو ٹھیک ہے۔ یا ایک اور چیز بھی دیکھیے گا، شریعت اختلاف کے حوالے سے بھی ایک سلیقہ سکھا رہی ہے، طریقہ دے رہی ہے امتیوں کو کہ باہمی اختلاف جتنا بھی ہو، لیکن جو ایشوز آپس میں آتے ہیں ان کو باہمی رضامندی سے اور مشاورت سے حل کرنا چاہیے۔ مخالفت تھی، اختلاف تھا، طلاق ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچہ دونوں کی ذمہ داری ہے اور باہمی مشورہ اور رضامندی سے کام کرو، میرٹ پہ بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ باپ نے دودھ پلوانا ہے، ماں کوئی مسئلہ ہے جس کے سے دودھ نہیں پلا سکتی، چاہے طلاق ہو چکی ہے یا طلاق نہیں ہوئی، میاں بیوی اکٹھے بھی رہتے ہوں، اگر یہ ہو جائے کہ دودھ بچے کو کسی انا کا کسی دائی کا باہر پلانا ہے، ماں نہیں پلا سکتی، تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر اپنے بچوں کو تم دودھ پلوانا چاہو کسی اور سے، کسی دایا سے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کیا جا سکتا ہے۔ اذا سلمتم، جب شرط یہ ہے کہ سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی، جو اس پر بچے کے دودھ پلانے کا جو ایک معاوضہ مقرر کیا تھا، جو تنخواہ مقرر کی تھی، وہ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے دو، یعنی اس میں دھاندلی نہیں کرنی چاہیے، اس کا معاوضہ ملنا چاہیے جو بھی طے ہوا ہے اصول کے مطابق، بالمعروف، دستور کے مطابق یہ ہونا چاہیے۔ یہ جتنے احکام آئے ہیں، اگر صرف لفظوں کا سہارا لے کے کوئی بات کرے تو کئی دھاندلی کے رستے نکل آتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو، انسان کے اندر تقوی نہ ہو، یہ احساس نہ ہو کہ آخرت کا، کہ مجھ سے حساب کتاب ہوگا میری ذمہ داریوں کے بارے میں، اس وقت تک کام بالکل اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتے۔ لہذا فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، یہ بات یقین کی سطح پر تمہارے اندر ہونی چاہیے، یقین کی سطح پر، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو سب اس کی نگاہوں میں ہے، سب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو اس احساس کے ساتھ زندہ رکھے کہ ہم جو کر رہے ہیں سب میرا مولا دیکھ رہا ہے، اور اس کا آخرت میں اس کے مطابق جزا ملے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ